بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران کے اسرائیل پر حملے کے بعد پوری دنیا اسرائیل کے حملے کا انتظار کر رہی تھی۔ کہا جا رہا تھا کہ اسرائیل ایران پر حملہ کرے گا۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے، مگر آپ کے سامنے اس وقت جو صورتحال دکھائی جا رہی ہے وہ سب سے زیادہ تباہ کن ہے۔ اسرائیل کا حملہ ایران کے فضائی دفاعی نظام پر ہونا تھا، چاہے وہ S-400 ہو یا کوئی اور دفاعی نظام، وہ ناکام ہو گیا ہے۔ یہ اسرائیل کے لیے اب تک کا سب سے بڑا دھچکا ہے، کیونکہ آپ خود ہی تصور کریں کہ انہوں نے خود دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے F-15, F-16, F-35 کے ساتھ 100 سے زیادہ طیارے لے کر حملہ کیا۔ اسرائیل کو ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کرنا تھا، آیت اللہ علی خامنئی کو نشانہ بنانا تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہ کر سکے، اور صورتحال یہ ہے کہ ان کا حملہ پوری طرح سے ناکام ہو چکا ہے۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ ضرور کیا ہے، لیکن ایران نے اپنے دفاعی نظام کے ذریعے اسرائیل کے حملے کو پوری طرح سے ناکام بنا دیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ ان کے ایک فوجی اڈے پر محدود نقصان ہوا ہے، جن میں 2 سولجرز مارے گئے ہیں اور کچھ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ کشیدگی نہ صرف اسرائیل اور ایران بلکہ خطے کے دیگر ممالک، خاص طور پر سعودی عرب پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے، جو اس بات سے پریشان ہے کہ ایران اپنی ناراضگی کے رد عمل میں سعودی عرب کے تیل کے ذخائر کو نشانہ بنا سکتا ہے، جس سے عالمی معیشت پر اثر پڑ سکتا ہے۔ امریکہ نے سعودی عرب کو کسی بھی خطرے کی صورت میں اس کے دفاع کی یقین دہانی کروائی ہے، خاص طور پر تیل کے ذخائر کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ اور یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ امریکہ نے اس پورے حملے میں اسرائیل کی حمایت نہیں کی۔ آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ امریکہ کے پاس کوئی لڑاکا طیارہ نہیں تھا، امریکہ نے اپنی بحریہ کا استعمال نہیں کیا۔ امریکہ نے واقعی یہ اعلان کیا کہ وہ اس حملے میں اسرائیل کی حمایت نہیں کرے گا۔ اگر ایران نے آپریشن ٹرو پرومس پارٹ 3 کے بعد اسرائیل پر حملہ کیا، جس میں انہوں نے اسرائیل پر کئی بیلسٹک میزائل داغے، تو ایک علاقائی یا یہاں تک کہ عالمی تنازع بھی شروع ہو سکتا ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ روس اس پورے معاملے میں ایران کا ایک بہت اہم اتحادی ہے۔ اگر ایران پر اسرائیل کی جانب سے ایسے حملے جاری رہتے ہیں جیسے حالیہ حملے کیے گئے، تو روس ایران کے دفاع میں ضرور آئے گا اور ایک بڑی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ اس سارے حملے کی حقیقی صورتحال یہ ہے کہ ایک ایسی پیش رفت سامنے آئی ہے جس نے اسرائیل کے سارے منصوبے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ 18 گھنٹے پہلے روس نے تمام مشرق وسطیٰ کے ممالک کو بتایا کہ اسرائیل حملہ کرنے والا ہے۔ روس ایک اہم ملک ہے اور اس نے ایک بڑی جنگ کو شروع ہونے سے روکا، اور روس کا یہاں پر ایک بہت مثبت اثر رہا ہے۔ روس نے 18 گھنٹے پہلے ہی ایران کو خبردار کر دیا تھا کہ اسرائیل کے لڑاکا طیارے آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اگر اسرائیل F-16, F-35 اور دیگر طیاروں کے ساتھ حملہ کرے گا تو آپ اپنے S-300 میزائل ڈیفنس سسٹم اور دیگر دفاعی نظام کو تیار کر لیں۔ اور ایران نے روس کے انتباہ پر عمل کر کے اسرائیل کے حملے کو کافی حد تک روک دیا۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ روس کو اس حملے کے بارے میں کیسے معلوم ہوا۔ حالیہ مثال آپ دیکھیں کہ یوکرین کے اندر کچھ جھڑپیں ہو رہی تھیں، اور نیٹو افواج کے ایئر چیف نے اپنے خفیہ کمرے میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ میٹنگ کی۔ وہاں سے اسرائیلی ہیکرز نے آڈیو کو پکڑا، انہوں نے ساری معلومات نکال کر سامنے رکھ دی، اور پتہ چلا کہ وہ یوکرین میں کچھ کرنے والے تھے۔ اب بالکل ویسی ہی صورتحال ہے، روسی ہیکرز یا روسی انٹیلیجنس ایجنسی جو بھی کہیں، انہوں نے اسرائیل کے اندر تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے تمام خفیہ گفتگو، وہ منصوبے، وہ باتیں ڈی کوڈ کی اور وہاں سے معلومات نکالی اور ایران کے سامنے رکھ دی کہ یہ حملہ ہونے والا ہے، اور خود بھی چوکنا ہو گئے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے لیے اپڈیٹڈ ویڈیو ضرور لائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔